بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرے سسر کی گھڑیوں کی دکان تھی۔ ایک روز سسر میرے لیے سونے کی گھڑی لے کر آیا، میں نے پہن لی۔ ہر وقت وہ گھڑی میرے پاس ہوتی۔ ایک دن گھر کوئی بھی نہیں تھا کہ اچانک سسر گھر آئے۔ میں بال سکھا رہی تھی۔ سسر کہنے لگے، بہو تمہاری پیٹھ پہ کالا تل خوبصورت لگتا ہے۔ میں تو حیران رہ گئی کہ سسر نے کہاں سے دیکھ لیا۔ آٹا گوندنے لگی کہ گھڑی پانی میں گر گئی اور بند ہو گئی۔ مکینک نے جب گھڑی کھولی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سسر نے اس میں میری شادی سے پہلے ہی میری ساس کی وفات ہو چکی تھی۔ سسرال میں میرا شوہر اور سسر ہی تھے۔ ایک نند تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر سسرال میں مصروف تھی۔ اس کا کبھی کبھی میکے آنا ہوتا تو وہ بھی برائے نام ہی آتی تھی۔ چند گھنٹے بیٹھتی اور پھر چلی جاتی۔ اس کا شوہر مزاج کا کافی سخت تھا، اسے کم ہی کہیں آنے جانے دیتا تھا۔ کافی وقت کے بعد ہی کہیں جا کر باپ بھائی سے ملوانے لے کر آتا تھا۔ میری نند بھی بیچاری سیدھی سی تھی۔ میرے شوہر جو کہ باہر کے ملک کام کرتے تھے، وہ کم ہی پاکستان آتے تھے۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی وہ بس ایک بار ہی آیا تھا اور اس کے بعد ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس وقت کسی موذی بیماری کا دور چل رہا ہے، اسی لیے ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میرے سسر کو وہ باقاعدگی سے پیچھے پیسے بھیجتا تھا۔ جانے کیا بات تھی کہ وہ شادی کے بعد لوٹ کر آئے ہی نہ تھے۔ مجھے تو یہ ان کے نہ آنے کے بہانے ہی لگ رہے تھے جو وہ بنا رہے تھے۔ جب سے شادی ہوئی تھی ہماری بات بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ کال کرتے تھے مگر مجھ سے بات نہ کرتے، اپنے باپ سے بات کرتے اور کال بند ہو جاتی۔ میں اس آس پر سسر کے کمرے میں چکر لگاتی کہ کیا پتہ وہ مجھ سے بات کروا دیں، لیکن اس کا بھی ایک بہانہ وقت کی قلت کی صورت میں ان کے پاس موجود تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بس 10 منٹ ہی کال کر سکتے ہیں اور یہ 10 منٹ تو ان باپ بیٹوں کی باتوں میں ہی گزر جاتے تھے۔ مجھے دکھ تو بہت ہوتا تھا کہ 2 سال سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے اور ان کو گئے ہوئے، مگر اس دوران کبھی ایک آدھ بار بھی انہوں نے مجھ سے بات نہ کی تھی۔ وہ میرے شوہر تھے، میرا بھی دل کرتا تھا ان سے دکھ سکھ کرنے کا، اچھی بری بات بتانے کا، مگر وہ تھے کہ وہاں جا کر مجھے بھول ہی بیٹھے تھے۔ جن کی خاطر اس گھر میں میں تھی ان کو میری کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ میں تو صبر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہی تھی، مگر کسی طرح یہ زندگی کٹ رہی تھی، یہ میں ہی جانتی تھی۔ میرے سسر کی گھڑیوں کی دکان تھی، وہ اکثر اپنی دکان پر ہی رہتے تھے۔ وہ صبح آتے یا شام کو گھر آتے تھے۔ دوپہر میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ میرے محلے والوں سے بھی بول چال کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کے نہ آنے کا غصہ ارد گرد کے لوگوں پر اتار رہی تھی، تبھی سب مجھ سے کم ہی ملتے تھے۔ میں نے کبھی خود سے ہمسایوں کے ساتھ رشتہ صحیح کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ میرا آج اپنے اور اپنے سسر کے کپڑے دھو کر سکھانے چھت پر گئی تو میری ہمسائی نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ جن عورتوں کے شوہر ملک سے باہر ہوتے ہیں ان کی تو موجیں ہوتی ہیں اور ایک تمہیں ہر کام خود کرنا پڑتا ہے۔ اپنے شوہر ہمدردی میں کیا کہا تھا، مگر میرے دل پر اس کا جملہ تیر کی طرح لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل بھر آیا تھا۔ میں نے اپنی ہمسائی کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کپڑے سکھانے میں لگی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میرا شوہر تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا ہے، وہ بھلا مجھے نوکرانی کیوں رکھ کر دیتا۔ اسی وجہ سے تو میں نے محلے میں آنا جانا چھوڑا تھا۔ میرے میکے میں ایسا کوئی نہ تھا جو کہ مجھے بیٹھا کر کھلاتا۔ ماں باپ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ مجھے میرے ماموں نے پالا تھا۔ انہوں نے ہی میری شادی یہاں کر دی تھی کہ لڑکا اچھا کماتا ہے، باہر کی کمائی ہے، ہماری بیٹی راج کرے گی۔ مگر ان کو کیا پتا تھا کہ شادی کے بعد ایک بار میرے ماموں آئے تھے، اس کے بعد سے انہوں نے بھی میری کوئی خبر نہ لی۔ مجھے شوہر کا رویہ بہت تکلیف دیتا تھا، لیکن میں اپنا دکھ یہاں پر کسی کے ساتھ بھی بانٹ نہ سکتی تھی۔ اگر ساس ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن میرے نصیب ہی شاید ایسے تھے کہ ساس کا چہرہ دیکھنا نصیب میں نہ ہوا تھا، اور اب شوہر بھی بس دولت کمانے کے چکروں میں مصروف تھا۔ سسر میں میرے حالات جانتے تھے، وہ مجھ سے کم ہی مخاطب ہوتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میں نے بھی کبھی ان سے زیادہ بات کرنے کی کوشش نہ کی تھی،
میں بس گھر کے کام کرتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک روز سسر میرے لیے سونے کی گھڑی لے کر آیا تھا، جسے دیکھ کر میں بہت ہی خوش ہوئی۔ میں نے فطری جھجک کے چلتے سسر کو گھڑی لینے سے منع کر دیا، لیکن انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ گھر کے سب کام خوش اسلوبی سے کرتی رہو۔ میں نے پہن لی۔ ہر وقت وہ گھڑی میرے پاس ہوتی، جب پانی کا کام کرتی تو اتار لیتی اور کام کرنے کے بعد پھر دوبارہ پہن لیتی۔ گھڑی تو پیاری تھی، میرے ہاتھ میں اچھی بھی لگتی تھی۔ مجھے سسر سے تحفہ لینا تھوڑا عجیب لگا تھا۔ اگر یہی تحفہ میرا شوہر مجھے دیتا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، مگر وہ کیسے دیتا؟ وہ تو پردیس جا کر بلا بیٹھا تھا، اسے تو مجھ سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، تبھی مجھ سے کوئی رابطہ نہ کر رہا تھا۔ میں بھی چپ تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کہاں تک میرا صبر آزماتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ فضول ہے، اتنا سب کچھ سوچ رہی ہوں، وہ ہمارے لیے ہی تو کمانے اتنا دور بیٹھا تھا۔ لیکن پھر ذہن میں خیال آتا کہ اگر اسے میری فکر ہوتی تو مجھے کوئی فون کیوں نہ کرتا تھا۔ ایک روز گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، اچانک میرے سسر گھر آ گئے۔ میں بال سکھا رہی تھی۔ سسر اپنے چہرے پر عجیب مسکراہٹ سجا کر مجھ سے کہنے لگے، بہو، تمہاری پیٹھ پہ جو کالا تل ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ سسر کی بات سن کر تو میں شرم سے پانی پانی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ پر دنگ رہ گئی کہ سسر نے کب میرا وہ پوشیدہ تل دیکھ لیا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی نہا کر آئی تھی۔ میں جو اپنے بال سکھا رہی تھی ایک دم سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں سسر سے پوچھ لوں کہ انہوں نے میرا تل کہاں سے دیکھ لیا ہے، اور اگر دیکھ بھی لیا ہے تو وہ اپنی بہو کے ساتھ ایسی باتیں یوں کھلے عام کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا اور ان کا رشتہ تو باپ بیٹی والا ہی تھا، لیکن مجھ میں اب ان سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ نہ جانے اب وہ آگے سے کیا کہہ دیتے۔ میں نے بات کو بدلنے کے لیے اپنے سسر کو مخاطب کرنا چاہا، مگر وہ اس وقت وہاں سے چلے گئے۔ شاید ان کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ جلد بازی میں وہ کیا کہہ گئے ہیں۔ میں بھی وہیں کھڑی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے جو ہوا کیا وہ واقعی حقیقت تھی یا محض میرا وہم تھا۔ میں نے بمشکل خود کو اس شوق سے نکالا اور باورچی خانے چلی گئی۔ کھانا بناتے ہوئے میں مسلسل اپنے سسر کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرا پریشانی سے برا حال تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ میری پیٹھ پر تل ہے۔ یہ بات تو شاید میرے شوہر تک نے نوٹ نہیں کی ہوگی۔ وہ میرے پاس ہوتا تو یہ بات نوٹ کرتا، لیکن جو بات اس سے نہیں معلوم تھی اس کا میرے سسر کو کس طرح علم ہوگا؟ کہیں سسر نے چھپ کر کوئی غلط حرکت تو نہیں کر دی تھی؟ نہیں، میں فضول سوچنے لگ گئی تھی۔ دل میں 100 وہم جنم لے رہے تھے۔ تب میں نے خود کو یہ دلاسا دے کر خاموش کرا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ سسر کو بولنے میں غلطی لگ گئی ہو۔ ان کے ذہن میں شاید میری ساس آ گئی ہو اور غلطی سے انہوں نے وہ سب کچھ کہہ دیا ہو۔ کیا پتا ساس کی کمر پر بھی تل ہو۔ میں نے خود کو بہت بمشکل سے سمجھایا تھا۔ شوہر کی دوری نے مجھے بہت پہلے ہی نیم پاگل اور وہمی بنا دیا تھا۔ اسے سوچ کر میں دل میں ہزاروں وہم پا لیتی تھی، اور اب شاید یہی سسر کی باری بھی کر رہی تھی۔ بات اتنی بڑی نہ تھی، میرے دماغ کا فطور ہی اسے بڑا کر رہا تھا۔ واہ سکینہ، آج کل بڑے موڈ میں رہتی ہو۔ بھائی ہم بھی تمہارے خیر خواہ ہیں، پتہ نہیں کیوں تم ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ میں سوچ کر تھک گئی تو اٹھ کر چھت پر آ گئی۔ اکیلے کمرے میں خود کو بے چین محسوس کیا تو جب سوچ کر تھک گئی تو اٹھ کر چھت پر گئی۔ اکیلے کمرے میں خود کو بے چین محسوس کر رہی تھی۔ میرا سر درد سے پھٹنے جا رہا تھا، اسی لیے ٹھنڈی ہوا کھانے چھت پر آ گئی تھی۔ ساتھ والی ہمسائی مجھے دیکھ کر خاصی تیز آواز میں بولی تھی کہ کیا تم کہاں خود میں گم رہنے لگی ہو؟ پہلے پھر بھی تھوڑی بات چیت کر لیا کرتی تھی، اب تو یوں لگتا ہے جیسے اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ وہ اتنا زور سے بولی تھی کہ اس پاس بیٹھی عورتوں نے بھی سر اٹھا کر میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں پہلے ہی پریشان تھی، اس کی حرکت پر بالکل ہی لاجواب سی ہو کر رہ گئی تھی۔ دیکھنے لگی کہ اب ان کو کوئی جواب دے کر مطمئن کرنا ضروری تھا، ورنہ تو وہ اس ذرا سی بات کو پورے محلے میں بڑھا چڑھا کر بناتی پھر رہی تھی۔
ان کو پتہ لگ جاتا کہ میں ہر کسی سے الگ الگ کیوں رہتی ہوں۔ ارے خاموش رہنے والی کیا بات ہے، بس ذرا شوہر سے ناراضگی ہو گئی تھی، لیکن یہ دیکھو کہ کل ہی انہوں نے مجھے منانے کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ میں نے اپنی ذات کا بھرم رکھنے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر بکھیر کر ان سب کو دیکھ کر کہا کہ میرے ہاتھ میں سونے کی، جسے دیکھ کر سب کے وہیں منہ بند ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے سسر کی لائی ہوئی گھڑی ان کو دکھا کر ان کے سارے سوالات کا جواب ایک بار میں ہی دے دیا تھا۔ یہ بات میرے گھر کی تھی، میں کیوں اپنا اور اپنے شوہر کا مذاق بننے دیتی۔ پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر میں نیچے چلی گئی تھی۔ ان کے سامنے تو جھوٹے دعوے کر رہی تھی، مگر میرا خود کا دل دکھ بجھ گیا تھا۔ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا تھا؟ اگر شوہر کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا تو مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی؟ یہاں اس اکیلے گھر سے تو میں وہاں اچھی تھی، اپنے ماموں کے گھر۔ کم سے کم وہاں مجھ سے کوئی اس طرح کے سوال تو نہ کرتا تھا۔ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی تھی، اور شادی کے بعد تو یہاں آ کر میں بس بہانے ہی بناتی رہتی تھی تاکہ میرا اور میرے شوہر کا بھرم قائم رہ سکے۔ لیکن یہ سب بھی آخر کب تک چلنے والا تھا؟ میں نے صوفے پر بیٹھ کر خود سے ہی سوال کیا تھا کہ میرے لیے الجھنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک طرف سسر کی باتیں جو مجھے پریشان کر رہی تھی، اور دوسری طرف میرا شوہر جو مجھ سے حال چال تک پوچھنا گوارا نہیں کرتا تھا اور اپنی ہی بیوی کے انجان بنا بیٹھا تھا۔ پیسے کمانے کی اتنی بھی انسان کو ہرس نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پیاروں پر توجہ دینا ہی بھول جائے۔ میں اپنے شوہر کے دکھ میں سسر کی باتیں بھول گئی تھی۔ میں شام میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی جب میرے سسر نے گھر میں قدم رکھا۔ ان کو اپنے سامنے دیکھ کر میری حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے پھر سے اس کی دوپہر والی بات یاد آئی تھی۔ جیسے جیسے میرے سسر کے قدم اندر کی طرف بڑھ رہے تھے اور میرا پورا وجود پسینے سے بھیگتا جا رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اپنے دھڑکتے دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے روٹی بیلی اور توے پر ڈال دی، اور اس دوران میرا پورا دھیان سسر پر تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں کس طرح ان کو روک پاؤں گی؟ میرے دل میں عجیب عجیب وہم آنے لگے۔ میں نے کھانا بنا کر ٹرے میں رکھا اور کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھا کر اپنے سسر کے کمرے میں طرف چل دی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میرا دل بالکل بھی نہ تھا کہ میں کھانا لے کر سسر کے کمرے میں جاؤں، مگر مجبور تھی۔ میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ میں دل کو مضبوط کرتی کمرے کے اندر چلی آئی۔ میں نے دیکھا کہ سسر کمرے میں نہیں تھا۔ میرا رکا ہوا سانس بے ساختہ بحال ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانے کی ٹرے کو بیڈ پر رکھا اور الٹے قدم بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ باورچی خانے میں آ کر میں نے سارا سامان سمیٹا۔ جب اس وقت میرے سسر باورچی خانے میں داخل ہوئے تھے، میں ان سے ٹکراتی بچی تھی۔ ان کو وہاں دیکھ کر میرا تو سانس ہی رک گیا تھا۔ صبح سے کام میں لگی ہوئی ہی چلو کھانا کھا لو، شاباش۔ میرے چہرے پر ڈر اور خوف دیکھ کر وہ میرے اندر چھپا ڈر جان گئے تھے۔ تبھی کھانے کی ٹرے کو ایک طرف رکھتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس دوران وہ میری طرف بالکل بھی نہیں دیکھ رہے تھے، جس سے میرے اندر کا خوف جو اپنی عزت کو لے کر بیٹھ چکا تھا وہ قدرے کم ہو گیا تھا۔ سسر باورچی خانے سے نکلے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ ان کو اس رویے کو دیکھ کر میں نے بے ساختہ خود کو ڈپٹا تھا کہ پتہ نہیں کیا سوچے جا رہی تھی۔ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ رہتے ہوئے، انہوں نے کبھی مجھے بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے نرم لہجے کی وجہ سے میں خود کو ملامت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے بے جا ڈر کی اور شریف سسر پر شک کیا تھا۔ مجھے خود سے ہی شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کے بارے میں کیا پتا تھا انہوں نے یوں ہی بات کر دی ہو، اور میں اس کو سر پر ہی سوار کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میں وہیں کھڑی خود کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ مجھے خود پہ ہی یہ سوچ کر برا لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے سسر پر شک کیا تھا۔
پھر میں نے طے کر لیا کہ اب میں فضول نہیں سوچوں گی اور باورچی خانے کو بند کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلے روز میں وقت پر اٹھی اور جلدی سے نماز سے فارغ ہو کے باورچی خانے میں آ گئی۔ میرا ارادہ اچھا سا ناشتہ بنا کر سسر کو خوش کرنے کا تھا، لیکن دماغ ایک بار بھٹک کر پھر سے اس طرف چل گیا تھا۔ اگر میرے سسر کی نیت ٹھیک تھی تو انہوں نے میری پیٹھ کا تل کہاں سے دیکھ لیا تھا۔ میں چائے بنا کر کپ میں ڈال رہی تھی جب یہ بات اچانک سے میرے ذہن میں آئی تھی۔ میرا ذہن ایک بار پھر سے اس طرف مڑ چکا تھا۔ ناشتہ بناتے ہوئے میرے ہاتھ اپنی جگہ پر تھم چکے تھے۔ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ سسر کی آواز نے۔ میں چونکی تھی۔ میں نے اس پر ڈرنے کے بجائے سیدھا ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ سسر صاحب کے چہرے پر عجیب پر اسرار سی چمک تھی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں باوجود کوشش کے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل نہ رکھ پائی تھی۔ مجھے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر میرے سسر نے مجھ سے بڑے پیار سے پکارا تھا اور کہا تھا کہ کیا آج میں ان کو اپنے ہاتھ سے بنا ہوا ناشتہ نہیں دوں گی؟ کیا ان کا بدلا ہوا لہجہ مجھے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا؟ میں نے تو کچھ نہ کہا اور خاموشی سے ناشتہ ان کے سامنے رکھا اور واپس مڑنے لگی۔ جب سسر کی آواز پر میرے قدم وہیں جم گئے، انہوں نے اچانک سے کہا کہ تم دن بدن اور خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ ان کی بات سن کر تو میں شرم سے سر تک نہ اٹھا سکی۔ ایک عجیب سے خوف نے میرے اندر پنجے گاڑ دیے تھے۔ میں چاہ کر بھی ان کی طرف سے لاپرواہی نہیں برت پا رہی تھی۔ میں جب چپ چاپ اپنے کمرے میں گئی اور جلدی سے دروازہ بھی لاک کر لیا۔ میرا دل اب سسر سے مکمل طور پر بدگمان ہو چکا تھا۔ پہلے سسر نے کہا کہ میری کمر پر کالا تل ہے اور اب تو حد ہی کر دی تھی۔ سسر یہ سب کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے، یہ سب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں خود کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہی تھی کیونکہ میرے پاس تو میرا اپنا شوہر تک نہ تھا جسے میں خود پر گزرتی قیامت کے بارے میں بتا سکتی تھی۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سسر دکان پر گیا تو میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلی تھی۔ سسر کے جانے کا جب یقین ہو گیا تو میں اٹھی اور جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب سسر جا چکا ہے تو میں باہر آ گئی اور جلدی سے گھر کے کام کرنے کے بعد باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن ان سب سوچوں سے الجھا ہوا تھا۔ وقت کا پتہ نہیں چلا۔ جب میں نے اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی سسر کی دی ہوئی گھڑی دیکھی تو اندازہ ہوا کہ میں نے کتنا وقت سوچوں میں ہی ضائع کر دیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور آٹا گوندھنے لگی کہ بے دھیانی میں مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب ہاتھ میں پہنی ہوئی اس قیمتی گھڑی میں پانی چلا گیا۔ میں نے اسے دھوپ میں بھی رکھا تھا کہ پانی خشک ہو جائے تو کیا پتہ چل پڑے گی، لیکن وہ صحیح ہونے کے بجائے بند ہی ہو گئی تھی۔ مجھے اب سسر سے خوف آنے لگا تھا، اسی لیے جلدی سے اپنی ہمسائی کے ساتھ بازار چلی گئی اور 2 گھر چھوڑ کر گلی میں ہی وہ دکان تھی۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے گھڑی ٹھیک کروا لیتی ہوں، یہ نہ ہو اتنی مہنگی گھڑی بالکل ہی ناکارہ ہو جائے۔ میں نے جاتے ہی اس لڑکے کو کہا کہ بھائی اس گھڑی کو جلدی سے ٹھیک کر دیں، آٹا گوندھتے وقت اس میں پانی چلا گیا تھا۔ گھڑی رکھتے ہی دکاندار نے اسے پکڑ کر چیک کیا اور اس کے بعد اسے کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس نے گھڑی کھولی تو مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد جو بات اس نے مجھے بتائی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب میں بے یقینی سے گھڑی میں سے نکلنے والی چیز کو دیکھنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا نیک سسر اس طرح کا گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے۔ میں گھڑی لے کر گھر چلی آئی اور میرا غصے سے برا حال تھا۔ آپ کو شرم نہیں آئی ایسی بےہودہ حرکت کرتے ہوئے؟ سسر جیسے گھر کے اندر آئے، میں نے آگ بگولا ہوتی ان کے سر پر پہنچی تھی۔ مجھے اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ بھی ساری بات سمجھ میں گئے تھے، لیکن پھر بھی انجان بنے کھڑے رہے۔ شرم نہیں آئی میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ مجھے یوں غصے میں دیکھ کر میرے سسر نے گردن جھکا لی تھی۔ اب سچ سامنے آ گیا تھا تو چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ آج میں تم پر ایک بات واضح کر دوں کہ تم اس گھر میں بغیر کسی رشتے کے رہ رہی ہو۔ سسر کی بات سن کر میں نے انہیں حیرانگی سے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں اور آپ کی بہو ہوں، تو بغیر کسی رشتے کے کیسے ہوئی بھلا؟ سسر کی بات سن کر
اب مجھے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ یہی سچ ہے کہ تم میری بہو نہیں ہو۔ میرا بیٹا تو کب کا تمہیں طلاق دے چکا ہے، لیکن میں نے تمہیں صرف اس لیے نہیں بتایا کہ پھر تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ سسر بول کر نادم سے سر جھکا گئے، اور سچ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سچ تھا ہی اتنا بھیانک، کوئی اتنا کیسے گر سکتا تھا؟ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا؟ آخر کیا وجہ تھی یہ سب کرنے کی؟ اگر اسے میں پسند نہیں تھی تو وہ شادی ہی نہ کرتا، یوں میری زندگی کو برباد نہ کرتا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ یہی سچ ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ اس میں ہماری ہی بدنامی ہوتی اور سب تمہارے کردار پر انگلی اٹھاتے اور شک کرتے، کیونکہ طلاق کے بعد رسوائی ہمیشہ لڑکیوں کے نصیب میں ہی ہوتی ہے۔ سب کہتے ہیں اس کو گھر بسانا نہیں آیا، اور اگر یہاں سے چلی بھی جاتی تو کہاں رہتی؟ جس شوہر کے نام پر میں 2 سالوں سے اس گھر میں موجود ہوں، اس کے باپ کی خدمت کرتی آئی، وہ اسے کتنی آسانی سے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں رو رو کر سب کو اکٹھا کر لوں۔ مجھے کچھ وقت چاہیے تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بند۔ اگلی صبح جب میں سنبھل گئی تو میں نے سسر سے اپنے باقی سوالوں کا جواب لینے کا ارادہ کیا تو وہ شاید میری ہی راہ دیکھ رہے تھے۔ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیکھنے کے بعد میں وہ سب کچھ پریشان حال میں دکھ رہے تھے۔ شاید ان کو اپنے بیٹے کے کیے پر دکھ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ تب انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا باہر ملک شادی کر چکا تھا۔ اس کا ذکر اس نے اپنے باپ کے آگے بھی نہیں کیا تھا، اور میرے سسر چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اب شادی کر کے اپنی نسل آگے بڑھائے۔ تب انہوں نے اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ شادی نہ کی تو میری میت کا چہرہ دیکھنے کی اجازت تمہیں نہیں ہوگی۔ یہ سب سن کر ان کا بیٹا مان گیا اور مجھ سے شادی ہو گئی، لیکن اس کی بیوی کو اس کا میرا ساتھ رہنا نہیں پسند تھا، اسی لیے اس نے جلدی میں اپنے شوہر کو باہر بلوا لیا، اور ان کا ایک بیٹا بھی۔ یہ جان کر تو میں اپنی جگہ پر ڈہ سی گئی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، میرا قصور کہاں تھا؟ یہ جنگ تو سسر اور ان کے بیٹے کی تھی، پھر مجھے کیوں قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا؟ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ اس لیے میرا شوہر میرے پاس نہ آیا تھا اور وہ مجھ سے دوری بنا کر رکھتا تھا۔ شاید وہ بھی اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، اور اس کے کہنے پر اس نے یہ سب کیا تھا۔ مجھے اچانک گھڑی والا قصہ یاد آ گیا۔ یہ سب دھوکہ تو آپ کے بیٹے نے کیا تھا، لیکن آپ نے گھڑی میں کیمرہ کیوں لگوایا تھا؟ اور آپ کو کیسے پتا کہ میری کمر پر کالا تل ہے؟ تب سسر نے بتایا کہ میرا شوہر یہاں نہیں تھا، تب وہ مجھ پر نظر رکھتے تھے کہ میں نفس کی غلام بن کر کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں، اور اس کے چلتے ہوئے وہ خود میری ہر بات پر سے خبر رہنے لگے تھے۔ تب انہوں نے میرے کمر پر بھی چھپ کر کیمرہ لگا دیا میرے کمرے میں بھی چھپ کر کیمرہ لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے ایسی حالت میں دیکھتے تھے۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ اپنے کیے پر نادم تھے، لیکن مجھ پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ پہلے بیٹے نے زندگی خراب کی، اور اب ان کے سسر نے ایسی شرمناک حرکت کر دی تھی کہ میں اب ان سے کیا کہتی؟ مجھے خود سمجھ نہ آیا، اور دوبارہ بولے تھے، دیکھو طلاق تمہاری ہو چکی ہے، اب اگر اپنے گھر واپس جاؤ گی تم پر انگلیاں اٹھیں گی اور سب تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ میں نے کیمرہ لگا کر غلط کیا تھا، میں جانتا تھا کہ میری غلطی ہے، لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ میرے بیٹے نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اسی لیے سب ہوا۔ اس کے بعد سسر نے مجھ سے نکاح کرنے کے بارے میں کہا تھا کہ میں ان سے نکاح کر لوں۔ ویسے بھی انہوں نے مجھے ایسی حالت میں دیکھ لیا تھا، اور کیا دھرا بھی سب ان کے بیٹے کا ہی تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اگر یوں ہی رونا دھونا کر کے سب کو سچ بتا دیتی تو بدنامی میری ہی ہوتی، اس لیے میں نے کچھ وقت سوچنے کے بعد سسر سے نکاح کی حامی بھر لی تھی۔ میری شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں 2 سال کی ایک بیٹی بھی ہے، اور ہم نے نکاح کرنے کے بعد وہ محلہ چھوڑ دیا تھا۔ ان کے بیٹے کو ویسے بھی مجھ سے کوئی غرض نہ تھی۔ بے شک میں نے سسر سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے صحیح کیا تھا۔ میرا بھرم بھی قائم رہ گیا تھا، اور میں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن بھی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سسر نے میرے ساتھ جو حرکت کی، مجھے ان کو کیا سزا دینی چاہیے تھی؟
میں نے سسر کی ہر بات مان کر صحیح کیا تھا، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟